الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق الصادقین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت سمجھتے ہوئے صلوات بلند آواز سے سارے میں شمع امامت کے پروانوں اور بہلول مزاج علی کے دیوانوں، آپ سب حاضرین و حاضرات کے لیے میری دعا ہے، محمد و آل محمد کا خالق اس بارگاہ میں آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جتنی دعائیں آپ حاضرین و حاضرات کے ذہنوں میں ہیں، جن کا مجھے حکم دیا گیا ہے یا آپ نے اسٹیج پہ چٹیں بھیجی ہیں، خاندان ابو طالب کی عظمتوں کا صدقہ میرا اللہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ حاضرین محترم، میں مسلسل جو گزارشات آپ کے حوالے سے نئی نسل کے نام یا اپنے مسلمان ساتھیوں کے نام کر رہا ہوں، اسی کو لے کے تھوڑا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ملت جعفریہ کا کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو۔ اہل اسلام بھائیوں کے ہاں اصول دین تین ہیں اور ہمارے اصول دین بھی 5 ہیں۔ توحید، نبوت، قیامت۔ ہمارے بھائیوں کے نزدیک جن کا ان پہ ایمان ہے وہ مسلمان ہے۔ میں اسٹیج پہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کو لامکان سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، بے جسم و بے نظیر سمجھتے ہیں، بے بدل و بے بدیل سمجھتے ہیں، اسے علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں، نہ اس کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ آپ چپ رہیں گے تو غلط فہمیاں تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، یہی سمجھا جائے گا کہ جناب وہ قبلہ اکیلے ہی کہے جا رہے تھے۔ اب مجمع تو بالکل چپ تھا۔ آپ میری تائید کریں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اللہ کو علی کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ تو جب پوری ملت مسلمہ کے نزدیک یہ کنفرم ہے کہ جو اصول دین کا قائل ہے وہ مسلمان ہے، تو وہ میں اپنے اصول دین وہ دو میں بعد میں بھی ڈسکس کر سکتا ہوں۔ تو توحید پہ ہمارا ایمان، اس کے بعد مرحلہ رہ گیا نبوت کا۔ پوری ملت جعفریہ کا یہ ایمان ہے کہ اس نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور اس نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ متفق ہے نا جی آپ میرے ساتھ؟ اب تیسرا مرحلہ رہ گیا قیامت کا۔ قیامت پہ ہمارا ایمان دوستو آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ آپ تو قیامت معلوم کرنے کے لیے پامسٹروں سے پوچھتے پھرتے ہیں، نہیں کہ کب آئے گی، ہم غریبوں کے پاس آؤ، ہمیں بہت بہت کلوز خبر ہے، ہم قریبی رابطے رکھتے ہیں، ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ جس وارث نے پہلے آنا ہے وہ ہمارا ہے۔
اب وہ آئے گا تو قیامت آئے گی۔ اب دوستداران محترم کہ جب اصول دین توحید، نبوت، قیامت ہمارا مکمل ایمان ہے، تو مسلمان ہونے کے لیے ہمیں چوتھی بات بتائی جائے، کون سی ہے؟ توحید پہ ملت جعفریہ ایمان رکھتی، نبوت پہ ملت، ایک صاحب کہنے لگے جی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں آپ، اگر آپ شیعوں کا توحید پہ ایمان ہے تو پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا جی اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ کہنے لگے اگر اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے تو پھر یہ یا علی مدد کہاں سے آ گئے؟ متوجہ ہیں جی آپ؟ اگر تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو مطلب ناراض نہ ہو جایا کرو کہ جی ایاک نعبد و ایاک، اچھا میرے پورے وطن میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے نا، یہ ایک آیت جو ہے اس کا جواب کسی کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ دوستو میں اسپیکر پہ کھڑا اعلان کر رہا ہوں، یہ تو دو لفظ ہیں، قرآن کے ایک حرف کا بھی جواب نہیں ہوتا، لیکن ہاں جو آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہے نا، ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں۔ جی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہی تو ترجمہ ہے۔ دوستان گرامی قرآن کو ذرا گہرائی سے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ آئیے ماشاءاللہ میرے سامنے، اچھا وہ روٹین میں سامنے منہ سے نکل جاتا ہے تو پچھلوں سے معذرت کرنا پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ مطلب حد نگاہ تک آپ بھی ہیں میرے پچھلے بھائی۔ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ مطلب اسٹیج پہ مجھے وہ زیادہ وہ طریقہ بھی نہیں آتا وہ گھوم کے پڑھنے کا، لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ آپ سارے بھائی ڈسٹرب بھی نہ ہو، میرے ساتھ چلیں۔ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن اسے ذرا مکمل سمجھیں۔ اور وہ جو مدد ہے نا آپ ابھی چاہتے ہیں، ہماری وہ مدد کر چکا ہے۔ نہ یار بے نیازی نہ کیا کرو دوستو، آپ مدد ابھی چاہ رہے ہیں، ہم گنہگاروں کی مدد اس نے کر دی ہے۔ مدد کس بات کے لیے مانگتے ہو؟ باوضو ہو کے انسان مصلی پہ آتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ تو عالمین کا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم کی تفصیلی بحث نہیں، تو مالک ہے قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مدد بھی تو تیری ہی چاہیں گے۔ تو رحمان ہے نا، تو رحیم ہے نا، عالمین کا رب ہے نا، وہ ہماری مدد کر دے گا۔ وہ بندے کس بات کے لیے مدد مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ابھی تجھے بتاتے ہیں، ابھی تجھے بتا رہے ہیں کس بات کے لیے مدد مانگ رہے ہو۔ اہدنا الصراط، دانا دوستو ذرا زحمت کر لیں گے آپ میرے ساتھ، میں کافی یاد وضاحت کر دوں گا اس مسئلے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، مدد کس بات کی مانگی جا رہی ہے؟ صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کی۔ اب کیونکہ تفصیلات کا وقت ہی نہیں رہ جاتا، ہمارے اہل اسلام کہتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے ہمیں ہدایت فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ چلو سیدھے راستہ دکھانے کی صحیح، مدد تو اسی بات کی مانگی جا رہی ہے نا، مگر نہ اگر اس مدد سے مراد ہر مدد ہوتی پھر سعودی عرب والے صدام کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی مدد مانگتے، امریکہ کو کیوں مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟
اس کا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری تو ہی تو مدد کرے گا، ہماری مدد فرما۔ اب رہ گیا ترجمے کا مسئلہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم غریبوں کا ترجمہ یہ ہے، ہمارے مجتہدین نے یہ کہا، ہمارے مراجع نے یہ کہا، ہمارے علماء نے یہ کہا، ہمارے مفسرین نے یہ کہا کہ سیدھا راستہ دکھا نہیں، سیدھا راستہ تو ہمیں نظر آ گیا ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اور اگر ترجمہ جناب والا صحیح ہے کہ جی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو فیصل آباد کے اسٹیج پہ اہل اسلام بھائیوں کو اپنا دوست بھائی سمجھتے ہوئے یہ منت کر رہا ہوں کہ ناراضگی ہمارا مقصد نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ ترجمہ صحیح ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ملت جعفریہ کی نئی نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے جید بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے؟ نہیں، اس طرح نہیں، ابھی آپ نے رحمت کرنی ہے میرے ساتھ۔ نبی الانبیاء نبی الانبیاء نماز میں کیا سورہ فاتحہ پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں جی بالکل پڑھتے تھے۔ تو اگر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم بھی کہتے ہوں گے۔ کہاں چلے جاتے ہو یار، رحمت کیا کرو میرے ساتھ۔ حضور ختمی مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم بھی تو کہتے ہیں جی بالکل کہتے تھے۔ تو جب حضور کہتے تھے پھر ترجمہ کیا ہوتا تھا؟ اگر ترجمہ آپ والے ٹھیک ہے پھر زمانہ پوچھ نہیں سکے گا کہ جن کے نبی کو معاذ اللہ ابھی تک راستہ نظر نہیں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، بولو یار خدا کے لیے جاگو میرے ساتھ۔ مدد کس بات کی مانگی جا رہی ہے؟ اگر اس مدد سے مراد ہر مدد ہے پھر میرے محترموں تمہاری تھیوری اور ہے، پریکٹیکل کچھ اور ہے۔ جناب کا پریکٹیکل یہ بتا رہا ہے کہ اس مدد سے مراد یہی مدد ہے کہ یا اللہ ہم تیری جو عبادت کر رہے ہیں اب ہمیں مدد چاہیے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ لے پورا سال مسلمانوں کے بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میری جان صرف عربی نہ رٹاؤ، بچوں کو قرآن کی آیتوں کا مفہوم بھی سمجھاؤ۔ سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان یہ کہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا دکھا دکھا۔ ترجمے سے بحث میں چھوڑ رہا ہوں، سیدھی راہ، صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ یا اللہ پلیز ہماری مدد فرما، ہم تیرے عبد ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کون سا راستہ؟ اللہ سے کہا جا رہا ہے اگر اللہ کا راستہ ہوتا، اگر اللہ والا راستہ ہوتا پھر ہم یہ کیوں کہتے صراط الذین؟ صراط کا مطلب کیا ہے؟ راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پہ قائم فرما، یا صراط مستقیم دکھا۔ اور چلو آپ والا ترجمہ اگر صحیح ہے تو آپ صراط مستقیم کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور وضاحت بھی آپ کر دیتے ہیں صراط الذین، الذی واحد ہے، الذین جمع ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں ان کا راستہ دکھا، ان کا جو اللہ نہیں ہے۔ متوجہ فیصلہ بات والو، جو اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ سے کہا جا رہا ہے، اللہ سے کہا جا رہا ہے اگر اللہ کا راستہ ہوتا پھر اللہ زینہ کا سیکھا نہ ہوتا۔ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں صراط اللہ زینہ، اللہ زینہ، اللہ زینہ، یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا انعمت علیہم، اور جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوتی۔ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔
ہماری گزارش ملت کے مہربانوں سے صرف یہ ہے، ہمیں وہ الذین بتا دو کون ہے۔ ساری بحثیں ختم۔ نام تمہارے پاس کافی ہے، الذین میں کوئی فٹ کر کے لاؤ، حوصلہ تو کرو۔ یہ اللہ نہیں ہے، کم از کم اس الذین سے مراد اللہ نہیں ہے۔ ہاں صراط الذین انعمت۔ اب 2 منٹ کے لیے آپ سے چھٹی اور بھائیوں سے صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا راستہ جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی۔ مولانا آپ تو بچوں سے کہتے تھے غیر اللہ کا تصور آ جائے نماز نہیں رہتی، میں سمجھتا ہوں اگر غیر اللہ کا تصور نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں کیونکہ یہاں ان سے مراد اللہ تو کم از کم ہے ہی نہیں۔ میں پہلے اعلان کر چکا ہم اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اور اگر وہ وحدہ ہو ہے تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا راستہ دکھا، لے مانگ اللہ سے رہے ہیں ان کا، اس کا مطلب اللہ اور ہے۔ اب اگر وقت ملے فرصت ملے حالات اجازت دیں تو اپنے علماء سے پوچھنا، یہ نہ کہنا کہ مجلس سے سن کے آ رہا ہوں۔ یہ کبھی بھی بھول کے بھی نہ بتاؤ۔ اچھا کوئی مجلس میں آ جائے نا تو ظاہر ہے حسینیت یزیدیت کے نعرے لگتے ہیں تو اس کو ساری تقریریں سے پیچھے قصیدے تو یاد نہیں رہ جاتے، 2 نام یاد رہ جاتے، ایک حسین کا دوسرا یزید کا۔ اب وہ جا کے پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ حسین کون ہے یزید کون ہے؟ تو پتہ کیا کہتے ہیں، اوے ابھی تیری عمر نہیں ہے۔ میرے مہربان کیوں چھپاتے؟ میں سلام کرتا ہوں ان مجاہدوں کو جو آج اس دور میں بھی کشمیر میں جا کے ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ کسی مذہب کے ہیں کسی مسلک کے ہیں۔ ان کے جب غائبانہ جنازے پڑھے جاتے ہیں یا ان کی ماؤں سے پوچھو، اس کا مطلب ہے وہ ماؤں بھی حوصلے والی ہے نا، جو بچوں کو ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ زیادتی قبلہ آپ کرتے ہیں، آپ نے کشمیر والا ظلم بتایا ہے، کربلا والا ظلم نہیں بتایا۔ اگر آپ بلا تفریق کے مذہب نئی نسل کو کربلا کے ظلم سے بھی آگاہ کرتے تو میرے پاکستان کے نوجوان جس طرح کشمیر میں ظالموں سے نفرت کر رہے ہیں اسی طرح کربلا کے ظالموں سے بھی نفرت کرتے۔ لیکن اللہ جانے آپ کی خوراک کیا ہے، ظالم بھی مرضی کے رکھتے ہو۔ یہ میزان یہ معیار ختم کرو، آؤ سارے بھائی اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ چلیں اور دیکھ لیں کہ دن رات دعائیں جو مانگتے ہیں اللہ زینہ کی، اب سارے بھائی مل بیٹھ کے طے کر لیں اسٹیٹس وائز وہ بندے ہیں کون جن کا نام نماز میں بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ اللہ زینہ اگر سمجھ میں آ جائے، میرا خدا جانتا ہے سارے فرقے مسئلے ہر چیز ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، لیکن ضد نہ کرو، اکیلے میں بیٹھ کے سوچ لینا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن سے تو ناراض ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو بولو یار ذرا رحمت کر۔ اس کا مطلب ہے جن سے وہ ناراض ہوئے ہم بے شک دعائیں بھی مانگے راضی ہو جا۔ ہم غریبوں کی دعا کیا کرے گی؟ جب وہ ناراض ہے تو ہمارے آنکھیں رضی ہے، مطلب ہو جائے گا راضی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، اس کے اپنے پروگرام ہے۔ لیکن ہم تو ہر نماز میں کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسے ولا الضالین کہہ لیں ولا الضالین کہہ لیں، راضی اس نے اپنے پروگرام کے تحت ہو۔
لیکن ہم پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پہ تیری نعمتیں انعام نازل ہوئے. انعمت علیہم، تیری نعمتیں. دنیا جہاں کے خاندانوں پہ نظر ڈال لو، ہمیں کوئی خاندان ایسا دکھا جن پہ اللہ کی نعمت دولت نہیں ہوتی. اگر کسی بھائی کے ذہن میں یہ ہو کہ دولت جی اللہ کی نعمت ہے، قطعاً نہیں. موسیٰ مسافرت میں تھا، دولت فرعون کے پاس تھی. تیرا نبی اور خدیجۃ الکبریٰ ابو طالب بنی ہاشم کے بچے پتے کھا رہے تھے. زندگی کے دن گزارنے کے لیے دولت کے ڈھیر ابو جہل کے پاس تھے. دولت نعمت نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، دولت نعمت نہیں. دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں لیکن آسمانی رابطے نہیں ہوتے. دولت تجھے آسمانوں پہ تو لے جا سکتی ہے لیکن آسمان کا چاند تیرے اشارے پہ نہیں آ سکتا. دولت کے بلبوتے پہ سائنس کے سہارے سے کہاں بھی چلے جاؤ، کوئی تمہیں روکے گا نہیں. لیکن کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تو کھڑا ہو کے اشارہ کرے، چاند دو ٹکڑے ہو کے گواہی دے دے. دولت کے سہارے پہ بڑی سے بڑی طاقت سے تو ٹکرا سکتے ہو لیکن یہ تیرے بس میں نہیں ہے کہ دیوار کعبہ کے سامنے پہنچے اور دیوار کعبہ مسکرا کے جگہ دے دے. اگر پھر بھی تیرے ذہن میں نعمتیں نہیں آ رہی تو سعودی عرب چلا جا، تجھے وہاں اب بھی وہ نشان ملے گا. میری دعا ہے، رات کا ٹائم ہے، اللہ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اور اگر آپ کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت ہو، طواف کرتے ہوئے آپ کی بلا حجر اسود سے پہلے کونا ہے وہ رکن یمانی کا، رکن یمانی سے پہلے اگر کبھی آپ کے نصیب ساتھ دے جائیں اور غلاف کعبہ آپ کو اٹھا ہوا مل جائے تو رکن یمانی سے پہلے دیوار، اگر کبھی پردہ غلاف کعبہ اٹھا ہوا مل جائے، اگر کبھی مل جائے تو غور سے دیکھ لینا، رکن یمانی سے پہلے آج بھی دیوار میں ایک نشان باقی ہے. آج بھی دیوار میں ایک نشان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں نے اس نشان کو مٹانے کے پروگرام نہیں کیے ہوں گے؟ یہ تو آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکن انجینئرز کو بلایا گیا کہ کیمیکل اتنے ایجاد ہو گئے ہیں، سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، یہ ایک نشان نہیں مٹ رہا. انجینئرز آئے، انہوں نے کیمیکل یوز کیا، کہنے لگے اب یہ نشان نہیں رہے گا. لیکن دوسرے دن جب جا کے دیکھا گیا، جیسے وہ دیوار کا نشان دراڑ پہلے تھی، بالکل دراڑ کا نشان اسی طرح پھر واپس آ گیا. اب پھر انہیں بلایا گیا کہ تم تو ناکام ہو گئے ہو، یہ دراڑ کا نشان یہ تو مٹ نہیں سکا، یہ نشان تو پہلے کی طرح پھر اوپر آیا ہے. اب امریکن انجینئرز نے کہا تھا کہ نشان مٹانے کا نہ سوچو، ہمیں اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا ہے. آخری آدمی تک متوجہ رہنا آپ نے. ہمیں اس نشان کی ہمیں ہسٹری بتاؤ. ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے. پھر مجبوراً بتانا پڑا کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے صحن سے علی کی ماں آئی تھی، اللہ نے راستہ دیا تھا. انگریز یہ کہہ کے پلٹ گیا کہ جسے گارڈ راستہ دیتا ہے ہم چھین. میرے حضور اب بھی تمہیں نعمتیں نظر نہیں آ رہی. کہاں چلے جاتے ہو؟ انعمت. پچھلے سال لاہور میں پروگرام تھا 13 رجب کو، ہمارا ہال نمبر 1 میں 13 رجب سرکار کی آمد مولا کائنات کی. میں تو اپنے علیہ السلام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یار دیکھو، ہمارے 12 امام ہیں، علی پہلا ہے، آپ کے 4 خلیفے ہیں، علی چوتھا. ہمارے پاس تو علی کے بعد 11 اور بھی ہیں، آپ کے پاس تو علی کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. ہم سے زیادہ حق تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ علی کے دن منایا کریں. اور پھر آپ کے سارے بزرگوں میں سے یہ واحد خلیفہ ہے
جس کی ولادت کی کنفرم تاریخ کا آپ کو پتہ ہے، لہذا ہم سے زیادہ آپ منایا کریں دن۔ 13 رجب کو لاہور میں الحمرا میں پچھلے سال کی بات ہے پروگرام تھا، شیعہ، اہل حدیث، اہل سنت، سارے مسلک، سارے مذاہب کے علماء موجود تھے، خطابات ہو رہے تھے، مولا امیر کو نذران عقیدت، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا، علماء خطبہ تقریریں کرتے رہے، شعراء بھی تھے، سارے سلسلے، مشترکہ مجمع، حکومتی عہدیدار بھی تھے، منسٹرز بھی تھے، وی آئی پیز مہمان بھی تھے، گفتگو ہو رہی تھی مولا کے حوالے سے۔ شام کے ٹائم ایک ہمارے اہل اسلام بزرگوں میں سے اسٹیج پہ ایک عالم دین آئے، کہنے لگے جی میں کافی دیر سے سن رہا ہوں، جتنے بھی خطبہ آئے ہیں سب نے یہی بیان کیا کہ علی کی ماں گھر سے چلی، اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر کی طرف راستہ ملا، انہیں جگا لیں، میں تھوڑا جلدی میں ہوں یار پلیز۔ علی کی ماں گھر سے چلی، متوجہ رہنا متوجہ رہنا، میں سب کی زیارت عبادت سمجھ کے کرتا ہوں نا۔ علی کی ماں گھر سے چلی، علی کی ماں گھر سے چلی، کعبے نے راستہ دیا، دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں اہل سنت عالم دین ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر علی کی ماں کعبے کی طرف چلنے میں تھوڑا دیر کر دیتی، کعبہ چل کے ابو طالب کے صحن میں ہمیں خوشی ہے نا، ہمیں خوشی ہے، لیکن جب آپ یہاں تک بیان کر دیتے ہیں تو پھر کیوں نہیں بتاتے کہ یہ ہیں نعمتیں جو صرف ان پہ آئی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں کوئی اور چہرہ دکھاؤ جس کی پہلی غذا لعاب رسالت ہو۔ قطعاً کوئی کسی پہ تنقید نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، کوئی بحث نہیں، ہم صرف اچھی کی بات کر رہے ہو، کوئی دکھاؤ اس جیسا چہرہ۔ اور تیری پہلی غذا انگلش بسکٹ، اور شاداب ذہن دوستو یار تھکا نہ کرو اس کا۔ علی کی پہلی غذا لعاب رسالت، یہ کہنا ہی آسان ہے، پہلی غذا۔ کبھی آپ نے محسوس کیے کہ فطرت تو یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ پیے، یہ کائنات کا وہ بچہ ہے کہ ماں بھی پاس ہے، اور ماں نبی سے کہہ بھی رہی ہے کہ یہ جب سے آیا اس نے دودھ نہیں پیے۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کیوں یہ آیا نہیں؟ اب علی جواب دیتے ہیں کہ حضور دیکھیں بلایا آپ نے، یقول الذین کفروا لست مرسلا کی آیتوں کی تلاوت اگر عبادت سمجھ کے کر رہے ہو تو اپنے بچوں کو ان کے ترجمے بھی پڑھاؤ کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دے مجھے تمہاری گواہیوں کی ضرورت بھی نہیں، میرا گواہ میرا اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پوری کتاب کا علم ہے تو 3 دن کی عمر میں قرآن سنا رہا ہے نا۔ خدا غریق رحمت فرمائے کہ بلے محترم موجودہ اسٹیج کے بھی میں مرجع اعظم کہہ سکتا ہوں کہ بلا مبلغ اعظم، اپنے شہر کی بارگاہوں میں جس طرف آپ دھیان دیں گے انہیں کی دہلیز کی خوشہ چینی آپ کو سنائی دیں گی۔ فخر کیا کرو اپنے شہر پہ، خدا جانتا ہے کہ اتنا بڑا نام تھا فیصل آباد میں کہ بلا مبلغ اعظم 3 دن کی عمر میں قرآن، انہیں جی نہیں ممکن ہی نہیں کہ بلا پڑھ رہے تھے یہ جی آپ کی کتابوں میں ہے جی حضرت علی ایک رکاب میں جنگ میں جاتے تھے، قدم رکاب میں گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے قدم ایک رکاب میں رکھا، ٹھیک ہے، یوں دوسرا قدم دوسری پہ رکاب میں پہنچنے سے پہلے قرآن مکمل ختم کر لیتے۔ حالانکہ مطلب جتنی جلدی یہ مشینی قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا کہیں گے ماشاءاللہ 3 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے۔ علی علیہ السلام نے جو قرآن جی ممکن ہی نہیں کہ بلا مبلغ اعظم نے کہا کیوں ممکن نہیں؟ وہ کہنے لگا جی ساڈے کولوں جو نہیں مکنا
سبحان اللہ دلیلیں دے. قبلہ فی البدی طبیعت کے مالک تھی. کہنے لگے مولوی جی میرا آج بھی غلط نہیں. کہنے لگے جی خدا نہ خواستہ ہو کہ میں غلط ہو گیا. قبلہ فرمایا سانو جو کوئی نہیں لے کے جانا. اگر یہی معیار ہے سچائی کا. پہلی غذا لواب رسالت. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرا گواہ بن کے آ رہا. اچھا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا نا جب ان چیزوں کا اتنا شعور نہیں تھا، لیکن ہم دیہاتوں میں یہ تو دیکھا کرتے تھے کہ مطلب جو گواہ ہوتا ہے نا اس کا خرچہ مدعی کے ذمہ ہی ہوتا ہے. وہ بیچارہ کو مدعی کچہری لے جائے نا تو جناب بالکل پھٹے پہ بیٹھ کے کہیں گے ابھی گواہی دینی ہوتی ہے پہلے وہ چاہ منگواتے نال جلیبیاں بھی لے آنی. اب کہ قرآن تفسیریں آیتیں یہ سارا یہ مکمل یا علی بس بھائی وقت زیادہ نہ کہیں ہو جائے. نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں آدھی رات تفسیر ہمارے میں ہوا کریں گے فلاں بندے نے نبی کی جھوٹی کھجوریں کھائیں. انتہا اتنا کرم نہیں جی یہ اللہ جس میں فضل کر دے. ٹھیک فلاں بندے نے نبی کا جھوٹا دودھ پی 5375 حدیثیں امت مسلمہ کے لیے لکھ دی 22 مہینوں. کیوں کہ جھوٹا دودھ جو پیا. جو جھوٹا دودھ پی لے اس کی ساری عظمتیں مانتے ہو اور جو اس نبی کی زبان چوس کے جوان ہو جائے. میرے حضور ضدیں نہیں اچھی ہوتی. دین ضد کا نام نہیں تسلیم کا نام ہے. دلائل سے بات کرتے جاؤ. اصول کی یہ مت سوچو کہ کہنے والا کون ہے پبلک کون سی تھی اسٹیج کون سا تھا. نہیں ہم آپ کے بھائی ہیں ہم آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ہم آپ سب مسلمان بھائیوں کے دعا گو ہیں. میرا اللہ جانتا ہے جتنی امن کی دعائیں میری ملت کرتی ہے. میں پورے یقین اور اعتماد سے کہتا ہوں میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ چھت پہ سخی عباس کا علم ہو بندہ سے مٹی کا غدار نہیں ہوگا. ہمارا مکمل تعاون انتظامیہ کے ساتھ ہے. ہم اس ملک کے اپنے شہروں کے امن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن یہ کبھی آپ بھی سوچیں کہ یہ ساری بدامنیاں محمد کے بیٹے کے دنوں میں کیوں آ جاتی ہیں. اتنے خطرے ہندوستان میں نہیں ہیں انہیں تو وہاں چاہیے تھے. وہاں مسلمان اقلیت میں ہونا تو وہاں خطرہ چاہیے تھا. وہاں 50 سال کے رکے ہوئے جلوس نکل رہے ہیں. یہاں نکلتے جلوس رک رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا فرقہ ہی صرف جلوس نکالتا ہے. نہیں اب تو کسی کی بچت ہی نہیں ہے جلوسوں کے صرف. اچھا میرے اچھا شیعہ سنی اہل اسلام سارے میرے بھائی اہل حدیث میرے دوست ہیں سارے اللہ خوش رکھے سب کو. اچھا کو میرے وطن کا سسٹم ایسا ہے میں نے بزرگوں سے سنا مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ جب یہ اسپیکر میانے آیا تھا نا تو علماء کرام نے کہا تھا حرام ہے. اچھا جی تو قبلہ اپنے لفظوں کے پہرا دینا سیکھو. اب لڑائیاں لڑتے ہیں لے ویکھا کو بند کرا کے دے ویکھے جمعہ دا سپیکر. او قبلہ کیا بادشاہی ہے. پہلے آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے. ایک زمانہ تھا کہ جلوس حرام تھے پرچم حرام تھے احتجاج حرام تھا. لے اب شہر شہر میں گلی گلی میں جلوس بھی ہیں پرچم بھی ہیں. ہمارا ایک رنگ کا ہوتا ہے. ہر چیز کی وضاحت اسٹیج پہ تو نہیں ہوتی میرے ساتھ. لیکن دوستان گرامی یہ وقت نہیں رہ گیا. میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو تھکانا نہیں چاہ رہا. لو سبحان وقت تو مکمل ہو گیا جی. ہمیں آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. ہمیں دکھائیے وہ چہرہ لمبے سفر اور جو کچھ بچ گیا تھا وہ علی کے بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوسا.
نا یار زحمتیں اگر دیتا ہوں تو پھر جاگا بھی کریں آپ نا. کائنات میں سوائے ان کے ہمیں کوئی چہرہ دکھاؤ جن کی غزال و آب رسالت رہی ہے. حسین، حسن، علی، یار اتنے قیمتی ہیرے ہماری ضد میں چھوڑ کے بیٹھے ہو. نام دکھاؤ کائنات میں کوئی علی جیسا ہو. انعمت علیہم، اگر نبی کی جھوٹی کھجور نعمت ہے. میں نے کئی مہربانوں کو دیکھا کسی کھانے پہ جائے نا وہاں مولیاں نہ ہو تو مانگتے پھرتے ہیں. وہ نعمت ہوں ہے. ہائے 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 دانا لوگ ہو یار. سبحان اللہ. حوصلے میرے آباد ہے کعبہ، پلٹ کے آ رہے ہیں حاجی. کہ نہ حاجیوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو تم میں سے کسی حاجی کو حج پڑھنے سے روکا تو نہیں گیا؟ اللہ جانے میں سمجھا بھی سکوں یا نہیں. جتنے حاجی گئے ہو یہاں سے کسی حج عمرے سے تو نہیں بدلنا پڑا. ہائے قسمت زینب کے بھائی کی. خاندان بھی یہی ہے جن پہ اس نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، لیکن اجر کیا دیا امت نے. دین پہ محنتیں بھی ان کی. کتنا نبیوں کے بیٹوں کا دین پہ خرچہ نہیں آیا جتنا علی کی بیٹیوں کا آ گیا ہے. ہر مذہب ہر مسلک میری آواز سن رہا ہوگا. کتابیں پڑھو. علی کی بیٹیاں کوئی بھی پیکے شہر میں دفن نہیں. ترونجا سال عمر ہے بی بی زینب کی. رات کا ٹائم ہے، میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. گھر میں کوئی 53 سال کی خاتون ہو نا، بہو بیٹیاں اسے گھر کا کام نہیں کرنے دیتی. اماں تیری عمر آرام کرنے کی ہے، کام کرنے کی نہیں. 53 سال کی عمر میں علی کی بیٹی مدینے سے مکے 28 رجب کو مدینے سے چلی ہے، 3 شعبان مکے پہنچی ہے، حج کا انتظار کرتی رہی ہے. 8 ذی الحج کو مسلمانوں نے بغیر حج پڑھے پھر مسافرت کے لیے تیار کر دی ہے. 8 ذی الحج کو حج نہ پڑھ سکی، مکہ چھوڑنا پڑا اللہ کا گھر چھوڑ کے. پھر سفر 2 محرم کو کربلا، کربلا سے پھر کوفہ، 11 محرم کو کوفہ، کوفہ سے پھر شام، شام کے بازار، بازار سے دربار، دربار سے زندان، زندان سے پھر دربار، دربار سے پھر مدینہ، مدینے سے پھر مصر، مصر سے پھر دمشق. 53 سال کی عمر میں 6666 میل کے پیدل اور سواریوں پہ سفر کر کر کے شام کی پہاڑیوں میں آ کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی. اور تو آج کے دور میں بھی 53 سال کی خاتون کو گھر کے کام نہ کرنے دے. اور بطول کی بیٹی 53 سال کی عمر میں 36 شہروں میں جہاں نانے کا کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھتی رو کے کہتی ایک چادر دے دو. ایک چادر. سوال کیا کرتی ہے ایک چادر کا؟
مسلمانوں میں کبھی سکے باپ کے سامنے نہیں آئی تھی، میں زندگی بھر اپنے باپ سے شرماتی رہی تھی، بلکہ 19 رمضان کو جب مولا علی کو کوفے میں ضرب لگی ہے نا، 20-21 زخمی امیر کی ظاہری زندگی کی آخری راتیں جب آئیے نا، 21 والی رات ساری اولاد علی کی جمع تھی. علی فرماتے میری زینب کہاں ہے؟ بی بی ایک علیحدہ بیٹھ کے رو رہی تھی نا. علی فرماتے حسین اپنی بہن کو میرے قریب لا. شرم و حیا کی ملکہ جب قریب آئی ہے نا، علی فرماتے زینب تیرے بابے کی زندگی کے آخری لمحے تیرے بابے کی آرزو ہے. رو کے کہتی ہے امیر بابا حکم کر. اور میری ماں بہنوں آپ بھی بزرگ یار دعا مانگو کسی کی کوئی بیٹی پردیس میں یتیم نہ ہو جائے. مدینہ شہر دور ہے، کوفے میں یتیمی سر پہ ہے. جب علی زخمی باپ نے کہا ہے نا، بیٹیوں کی کائنات تو باپ ہوتا ہے نا بابا، جب زخمی امیر نے کہا نا میری زینب میری ایک آرزو ہے، بی بی فرماتی ہے بابا حکم کر. علی فرماتے ہیں میرے قریب بیٹھ کے مجھے قرآن پڑھ کے سنا. قرآن پڑھ کے، اور میری بیٹی تیرے بابے کی خواہش ہے مجھے قرآن پڑھ کے سنا. قبلہ بی بی زینب نے زندگی میں پہلی دفعہ بابے کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی ہے نا، آیت ایک پڑھی ہوگی، علی فرماتے زینب بس کر. حسین فرماتے بابا اور پڑھنے دیں. علی فرماتے نہیں مجھے اندازہ ہو گیا ہے اب خطبے پڑھ لے گی. آباد رہو بھائی آباد رہو. اور خرچہ مسلمانوں علی کی اولاد کا دین پہ دیکھو. سال کی عمر نہ پیکے شہر میں دفن ہو سکی، نہ بھائیوں کے شہر میں جگہ ملی. ہاں کہتی رہی کہ کاش مجھے حسین کہیں بھائیوں کے پاس جگہ مل جاتی. حسین فرماتے بہن جو وعدہ کر کے نکلے ہیں میں نے دین بچانا ہے، تو نے حسین بچانا ہے. اپنے مذہب کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو. مستند آپ کی کتابیں کہتی ہیں آج بھی کربلا میں اللہ سب کو زیارات کا شرف نصیب ہو جائے. کربلا میں ہر شب جمعہ نبی حسین کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں. حسین تیرا شکریہ، تو قربانی نہ دیتا ہماری محنتیں برباد ہو جاتی. حسین کا نانا بھی آ کے شکریہ ادا کرتا ہے. ہر شب جمعہ ملائکہ اترتے ہیں، انبیاء اترتے ہیں کربلا میں حسین کے حرم پہ. اور جب جمعے والی رات ڈھلنے لگتی ہے نا، نبی سارے آئے ہوتے ہیں شکریہ ادا کرنے. اس وقت حسین فرماتے ہیں ناراض نہ ہونا، مجھے اجازت دو، میں کچھ دیر کے لیے تم سے اجازت مانگ رہا ہوں. نبی حیران ہو کے پوچھتے ہیں حسین ہم تیرے پاس آئے، تو کہاں جا رہا ہے؟ حسین فرماتے ہیں میرے پاس تم شکریہ ادا کرنے آئے ہو نا، اور مجھے شکریہ زینب کا ادا کرنے شام جانا. اور جو اپنی حویلی میں پیدل چلنا نہیں جانتی تھی 9 میل چلی ہے. ہو سید و غیر سید و ذرا علی کی بیٹی کی قربانی دیکھ. 2 بیٹے ہیں بی بی زینب کے. سسرالی جائیداد سے زینب نے کیا لی ہے؟ جب شوہر نے کہا نا جو جی چاہتا ہے حسین جیسی قیمتی شے سفر میں تیرے ساتھ ہے. جناب عبداللہ نے کہا تھا، عبداللہ اپنے دور کے بہت بڑے سخی تھے، جناب عبداللہ نے کہا تھا زینب علی کی بیٹی جائیداد کی کمی نہیں، جتنا سرمایہ لے جانا چاہتی ہے لے جا. حسین ہوگا سفر میں، میرا جی چاہتا ہے 1 دن کا کھانا حسین دے، دوسرے دن کا کھانا زینب تو دے. بھائی غریب بھی ہوں تو بہنیں برداشت نہیں کرتی.
بی بی زینب فرماتی ہے عبداللہ میں تیرے گھر سے صرف ماں زہرا والی چادر لے کے جا رہی ہوں. پیچھے مکے پہنچ کے جناب عبداللہ نے دونوں بیٹے دیے تھے کہ ایک میری طرف سے قربان حسین پہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے کر دینا، اور اپنے علماء کے سروں پہ قرآن رکھو. زندگی بھر اپنے بچوں کو بھائی کا پھر صدقہ سمجھتی رہی ہے. 11 کی شام کو جب پردہ دار ہر کوئی اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں پہ رو رہا تھا نا، 2 لاشیں علیحدہ بچوں کی پڑی ہوئی تھی. ایک ظالم تڑپ کے سید سجاد کے پاس آ کے کہتے ہیں ان بچوں کا کوئی وارث نہیں. سجاد رو کے فرماتے ہیں ظالم یہ نہ کہ یہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں، لیکن میری پھپھی اس لیے قریب نہیں آتی، کہتی ہے میں نے حسین کا صدقہ دے دیا ہے. خرچہ دیکھ علی کی بیٹی کا نبی کے دین پہ. اور جب کربلا میں دونوں بیٹے دے دیے تھے، پھر دور کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی حسین تیری نسل بچا گئی ہوں، زینب کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب کوئی تیرا بیٹا زینب کو ماں کہہ دے تو کہہ دے، زینب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا. اللہ تیرا پرسہ زینب کی ماں قبول کر لے، اللہ تیرا پرسہ محمد کی بیٹی قبول کر لے. میں روزانہ کہتا ہوں جب چیخیں نکلتی ہیں بلند آواز سے روتے ہو، پھر اپنی دعائیں مانگا کرو، ان کے غم میں رو کے مانگو، یقیناً دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. 2 بیٹے بی بی زینب کے، نسل دین پہ قربان کر دی، لیکن علی کی بیٹی کی محنت آج تک دین باقی ہے، آج تک حسین باقی ہے. میرا اللہ جانتا ہے میں ڈرتا والا سے کہہ رہا. 2 بیٹیاں بی بی کی رہ گئی تھی مدینے میں. 1 سال 9 مہینے کے بعد جب زینب آئی ہے نا مدینے میں، بشیر بن جزلم نے آواز دی مدینے والوں، مدینے کے وارث پلٹ کے آ گئے. یہ آواز بی بی زینب کے گھر پہنچی. بی بی زینب کی دونوں بیٹیاں دوڑ کے آئی امام حسین کی حویلی کی طرف. میری ماں بہنوں مجھے بول کے بتانا، اور 5 سال بعد بھی بیٹی ماں کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے نا. 1 سال 9 مہینے کے بعد جب مام حسین کے گھر میں آئی ہیں نا بی بی زینب کی بیٹیاں، کیا دیکھتی ہیں 12 بیبیاں مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، غور سے دیکھ کے واپس پلٹ جاتی ہیں. ان میں ہماری ماں کوئی نہیں، ان میں ہمارا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، اور سیدوں کا دین پہ خرچہ تو دیکھ. بی بی زینب کی بیٹیاں جب واپس پلٹنے لگی، بی بی زینب رو کے فرماتی ہے اماں فضا میری بیٹیوں کو بلا لے، اماں میری بیٹیوں کو آواز دے. فضا رو کے فرماتی او میری بیٹیوں واپس آؤ. ادھر آواز آئی ہے، دونوں بچیوں نے پلٹ کے دیکھا. جب پلٹ کے دیکھا نا، یہ بچیاں پوچھتی ہیں ضعیفہ تو کون ہے؟ فضا فرماتی میں تمہاری نانی فضا ہوں. فضا کا نام آنا تھا. بچیاں تڑپ کے کہتی اگر تو فضا ہے پھر ہماری ماں زینب کیوں نہیں آئی، ہماری اماں زینب کیوں نہیں آئی؟ جب کہا اماں زینب کیوں نہیں آئی، فضا رو کے فرماتی ہے وہ زخمی سر والی، اور وہ زخمی سر والی تمہاری ماں ہے. اور دونوں سکی بیٹیاں پہچان نہیں سکی. جب فضا نے کہا وہ تمہاری ماں ہے، ایک ماں کی دائیں طرف کھڑی ہو گئی، ایک بائیں طرف کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی ہے اماں اماں ہمارے بھائی نہیں آئے. مقتل کہتی ہے پھر بچیوں نے ماتم شروع کی ہے. دونوں بچیاں مر کے گری ہے، مامے کی حویلی میں مر گئی. جی بھر کے پرسہ دے لے یار، اللہ جانے نصیبوں میں پھر یہ راتیں ہوتی ہے یا نہیں. دوسری بیٹی علی کی بی بی ام کلثوم، 10 محرم کا دن حسین فرماتے اماں فضا ان ساری ماؤں کو ایک خیمے میں بلا لے جنہوں نے اپنے بیٹے دین پہ قربان کیے.
میں مشترکہ شکریہ ادا کرتا جاؤں. جب یہ آواز خیموں میں آئی ہے اس وقت علی کی چھوٹی بیٹی بی بی ام کلثوم آسمان کو منہ کر کے کہتی ہے میرے اللہ میری تو گزر گئی پر کسی کی بیٹی بے اولاد نہ ہو. اس غم کا صدقہ دعا مانگو جو بے اولاد کو دیا اللہ انہیں آباد کر دے. بی بی ام کلثوم فرماتی ہے علی کی بے اولاد بیٹی کہہ رہی ہے میرے اللہ آج میرے بیٹے بھی ہوتے میری قربانی بھی ہوتی حسین میرا شکریہ ادا کرتا. یہ آواز تیرے مولا حسین نے سنی ہے تو یہ تڑپ کے آئے بہن کے قریب بیٹھ کے فرماتا ہے یوں نہ کہے اور یہ عباس تیرے حصے کا ہے. تیسری بیٹی علی کی ہے رقیہ تیرے علم والے مولا کی بہن. 6 بیٹے تھے بی بی رقیہ کے 2 کوفے مارے گئے. عید والی رات میں پہلے بھی کہہ چکو تمہاری ماں بہنوں تمہاری بزرگوں منت کر رہا ہوں سارا سال جاؤ نہ جاؤ تمہاری مرضی لیکن قربانی والی عید والی رات لاہور چلے جایا کرو. بی بی رقیہ کی قبر پہ جا کے کہا کرو بی بی اور تیرے بچوں کا ہمیں بڑا افسوس ہے اور تیرے بچوں کا ہمیں بڑا ارمان ہے. یہ سن رہے ہو اس بچے کی چیخیں یہ 6 سال کا بچہ بیٹھ کر رو رہا ہے. اس سے پوچھو اس نے مسلم کی جوڑی کو ذبح ہوتے دیکھے تیرے بچے آرام سے سو رہے ہوں گے میرے بچے بی بی رقیہ کو پرسا دے رہے ہیں میری قوم کے بچے بی بی زینب کو پرسا دے رہے ہیں. اولاد نبی کا دین پہ خرچہ دیکھتا 2 بیٹے بی بی رقیہ کے کوفہ کھا گیا. مکے میں حسین فرماتے مسلم محمد حنفیہ کو میں مدینے بھیج رہا ہوں 4 علی ہو میرے قافلے میں میری منزل جنگ نہیں. دونوں بہن بھائیوں نے پروگرام بنا لیا. یہ بھی فرماتی ہے محمد حنفیہ کو مدینے بھیج عقیل کے بیٹے مسلم کو کوفے بھیج باقی رہ جائیں گے 2 علی ایک سجاد ایک عباس. عباس زینب کے ذمہ رہنے دے سجاد تو اپنے ذمہ رکھ. یہ پروگرام مکے میں بنا. حسین فرماتے محمد حنفیہ جی بھائی جی مولا جی آقا. امام فرماتے تو بھائی مدینے جا. علی کا شیر بیٹا ہے محمد حنفیہ. جب حسین نے کہا نا مدینے جا محمد حنفیہ قریب آ کے کہتے ہیں تو صابر ہی کوئی بہت بڑا ہے تو نے ماں کا زخمی پہلو دیکھا تو صبر کر گیا تو نے حسن کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے تو صبر کر گیا. میں تیرا بھائی بھی ہوں نوکر بھی ہوں میرے بندے ہاتھ دیکھ مجھے مدینے نہ بھیج. اگر مدینے بھیجنا ہے پھر زینب کو پردیس ساتھ نہ لے جا. عراق کے لوگ شریف نہیں ہیں تیرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں فاطمہ کی بیٹی ہے. حسین فرماتا ہے میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں تو مدینے چل. مدینے میری ماں ام البنین بھی ہے مدینے نانی ام سلمہ بھی ہے مدینے میری بیمار بیٹی سغرا بھی ہے. بھائی تو مدینے چل. مسلم جی آقا. مسلم آپ کو کوفے جانا ہے اور مسلم پلٹ کے نہیں آنا تو نے وہیں رہنا ہے. امیر مسلم فرماتے ہیں آقا اکیلا جاؤں؟ کہا نہیں اپنے 2 بیٹے ساتھ لے جاؤ. وفا ہو تو ایسی جب کہنا 2 بیٹے ساتھ لے جا. عقیل کا بیٹا مسلم سہاگ بی بی رقیہ کا اپنے خیمے میں آتے ہیں. رقیہ شہنشاہ کا مجھے امر ہے. امام فرماتے ہیں میں کوفے جاؤں. بی بی رقیہ نے پہلا فکرہ کہا ہے تو پھر آپ خیمے کیوں آئے؟ ہائے ام البنین کی تربیت کا اثر دیکھو میرے بھائی.
عباس کی بہن ہے نا. کہتی ہے آقا تو پھر واپس کیوں آئے ہو؟ مسلم فرماتے ہیں مولا کا حکم ہے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے جانا. اللہ کسی ماں پہ یہ وقت نہ آئے جب کہا نا بیٹے بھی ساتھ جائیں گے. بی بی نے دونوں بچوں کو بلائے, محمد ابراہیم قریب ہو. دونوں بچے قریب آئے. زندگی میں کبھی ماں نے ان بچوں کو اس طرح پیار نہیں کیا تھا جیسے آج کی ہے. پھر اللہ جانے بی بی کے ذہن میں کیا آیا, بی بی آواز دے کے کہتی ہے محمد ابراہیم. دونوں بھائیوں کو سامنے کھڑا کیے, چھوٹے بھائی کو بلا کے کہتی ہے یہ تیرا بڑا بھائی ہے. پردیس میں جب کوئی نہ رہے نا تو بڑا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. بڑے سے کہتی ہے چھوٹے بھائی اولاد کی جگہ پہ ہوتے ہیں. پھر بڑے کو بلا کے کہتی ہے میری بات سن, یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے, اس نے زندگی میں کبھی لباس نہ خود اتارا ہے نہ پہنا. اور میرا بیٹا میرے سامنے اس کی قمیض اتار بھی صحیح سے پہنا بھی صحیح. بیٹا حیران ہو کے کہتا ہے ماں یہ کیسے سوال کیے جا رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے پردیس میں کوئی پتہ نہیں, اسے لباس اتارنا پڑ جائے. خیر زیادہ دیر نہ ہو جائے. دو بیٹے بی بی رقیہ کے عید والی رات کوفے. چھ بیٹے ہیں بی بی کے, 2 بیٹیاں 6 بیٹے. سب سے پہلا خرچہ دین پہ عباس کی بہن رقیہ کا ہو گیا. نہ سہاگ رہ گیا نہ اولاد رہ گیا. 2 بیٹے کوفے مارے گئے. 2 کربلا میں 10 محرم کا پہلا ٹائم فوجیں حسین غریب. جب دوپہر ڈھلی ہے نا, حسین ایک ٹیلے پہ, بچوں کی نظر ماں میں حسین پہ. مجھے معاف کر دینا, تمہیں زیادہ رلانے کے لیے نہیں, لیکن ظلم چھپائے نہیں جاتے. ایک ظالم نے تیرے نبی کے بیٹے کے منہ پہ تماچا مارا ہے. رقیہ کی جوڑی سے دیکھا نہ گیا. اپنے خیمے سے دوڑ کے نکلے ہیں اور تلوار کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہمارے مامے کو بے وارث رسم ہے. رقیہ دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی, اس ظالم نے تلوار ماری ہے. مسلم کے 2 بچے کربلا میں مارے گئے. اب 2 باقی جو رہ گئے تھے, سب سے کم سن 2 شام غریبہ. یہ خیمے سے نکلے, ماں ڈھونڈتی رہ گئی اور لاہور تک آ گئی. نہ بیٹے ملے نہ بچوں کی قبریں ملی. اور تیرے مذہب میں پرسا جائز ہے, خرچہ دیکھ علی کی بیٹیوں کا, ساری اولاد دین پہ قربان ہو گئی. ایک بیٹی ہے بی بی رقیہ کی جس کا نام بی بی حمیدہ لکھتے ہیں. بی بی حمیدہ کم سن بچی. آخری لفظ, بہت زیادہ ٹائم, بہت زحمتیں زیادہ ہو گئی. حمیدہ بی بی رقیہ بی بی کی بیٹی. 11 محرم دوپہر ڈھل گئی. تھوڑا پہلے شام سے تیاری, بے پلانے اونٹ, وارثوں کی لاشیں, بھائیوں کی لاشیں, عزیزوں کے لاشیں. حکم ملا کوفے کی تیاری کر لو. کم سن بچی نے نام پہلے بھی سنا تھا. ماں کے قریب آ کے کہتی اماں اماں یہ وہی کوفہ نہیں جہاں بابا بھائیوں کے لے کے گئے ہوئے ہیں؟ اور یار اولاد تو تیری بھی ہوگی, اور اس مسلم کی جوڑی کا صدقہ تیرے بچوں کی زندگی دراز ہو. جب کم سن بچی نے کہا نا اماں یہ کوفہ وہی نہیں ہے جہاں بابا میرے بھائیوں کو لے کے گئے ہیں, بی بی فرماتی ہاں وہی کوفہ ہے. اماں یہاں سے کوفہ زیادہ دور ہے؟ بی بی فرماتی ہے پہلے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے, بہت زیادہ نہیں, یہی 40-46 میل. کم سن بچی, بچوں کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے جاتے. بی بی بچی ماں کے قریب آ کے کہتی ہے اماں اگر زیادہ دور نہیں, اماں ایک بات بتا, جب 2 کو مولا حسین ہمیں لے کے کربلا آئے ہیں, بابے کو چاہیے تھا نا کربلا آ جاتا. ماں چپ کر کے سن رہی ہے. بچی کہتی چل اماں 2 کو بابا نہیں آیا, 4 کو جب سردار دادی کے خیمے شمر نے دریا سے ہٹائے,
ہمارے بابے کو آ جانا چاہیے تھا نا. چل بابا 4 کو نہیں آیا، 7 کو جب پانی بند ہوا اور امام حسین کو مددگاروں کی، ساتھیوں کی ضرورت تھی، بابا 7 محرم کو آ جاتا. چل اما 7 کو بابا نہیں پہنچا، 10 محرم کو جب ماما حسین قتل ہوئے بابے کو آ جانا چاہیے تھا. چلو جب ماما حسین کے قتل پہ بابا نہیں پہنچا، جب ماما عباس بازو کٹا کے زین سے اترے بابے کو پھر تو آ جانا چاہیے تھا. بچی اکیلی کہہ جا رہی ہے، حوصلہ ماں کا، ماں سنے جا رہی ہے. یہ میری ماں بہنیں گواہی دیں گی. اللہ نہ کرے کسی کی بچی یتیم ہو جائے نا، پھر ماں سے بچیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے. آئے کربلا والی ماں، تمہارے حوصلے کتنے تھے. عباس کی بہن رقیہ سن رہی ہے، عباس کی بہن رقیہ سن رہی ہے. یہ کم سن بچی کہتی ہے اماں اماں چلو مام حسین کے قتل پہ بابا نہیں آیا، مام عباس کے قتل پہ نہیں آیا، لیکن جب شمر نے بی بی زینب کے سر سے چادر اتاری اور جب بے غیرتوں نے ہماری بڑی سردار دادی کا برقع اتارا، تب تو بابے کو آ جانا چاہیے تھا. آخری لفظ جب کہا نا تب تو بابے کو آ جانا چاہیے تھا. ماں بیٹی کے سوال سنتی رہی، ماں بیٹی کی طرف دیکھتی رہی. کم سن بچی معصومیت کے لہجے میں کہتی اماں ہم جا رہے ہیں نا کوفے، اگر بابا ملا. اماں میں نے بابے سے نہیں ملنا. تو اس سے بابا پوچھے گا نا میری بیٹی ناراض کیوں ہے، تو اماں بتا دینا. اب بی بی رقیہ سے رہا نہیں گیا، رو کے کہتی ہے بیٹا کوفے جائیں گے، بابا مل گیا، بولنا نہ بولنا تیری مرضی. کم سن بچی ذہن میں پروگرام بناتی جا رہی ہے. پہاڑیوں کے سفر، بے پلانے اونٹوں کے سفر، نو کے نیزہ پہ شہیدوں کے سر. بچی ایک ہی بات سوچ رہی ہے کہ کوفے پہنچیں گے. بار بار پوچھتی اماں جب کوفہ آیا مجھے بتا دینا. بچی سوچتی جا رہی ہے کوفہ آئے گا بابا ملے گا، کوفہ آئے گا بابا ملے گا، کوفہ آئے گا بابا ملے گا. چھوٹی چھوٹی اولاد والوں اور کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے مجھے معاف کر دینا. جب کوفے کا بڑا دروازہ ہے، دروازے سے آواز آئی حسین اپنے وکیل کا سلام لے لے، حسین مسلم بن عقیل کا سلام لے لے. جب بچی نے آواز اپنے بابے کی پہچانی ہے، عباس کی بھانجی اونٹ سے اس طرح گری جیسے کربلا میں عباس بازو کٹا کے گھوڑے سے گرا تھا. قبلہ دروازے کے قریب آئی، جس نیزے پہ بابے کا سر تھا، قریب آ کے کہتی ہے بابا بیٹی کو معاف کر دینا، مجھے تیری مجبوریوں کا اندازہ نہیں تھا. یہ کہہ کے بچی نے دوسرا سوال کیا، رو کے کہتی ہے بابا تو استقبال کو آ گیا اور میرے بھائی کہاں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.